بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خالد بن ولید کا سامنا چڑیل سے ہوا، آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تین مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن آج ایک اور بات بتاتا چلوں جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ یہ حیران کن بات تھی کہ عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا؟ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو گئے؟ عزا اور باقی دونوں بت، ان کے بارے میں مشہور تھا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھیں، یعنی مونس۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی تھی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ یہ شیطانی جنات۔ اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر باتیں کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل، جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے، پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں کی ہی۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے، اور اسی طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری رہا۔ عزا کے بت مندروں میں بہت مشہور، جس کا دوبیا نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاہو کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جاہو کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس۔ یہ ایک خودروئی صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جاہو کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔
اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اس کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب فتح مکہ کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کی نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد کی تباہی کا مشن یعنی عزا کی تباہی کا مشن آپ کو سونپا گیا۔ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درخت میں سے ایک جا کر کاٹ دیں۔ تو آپ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جاؤ کے درخت میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس کہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، خالد بن ولید جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا۔ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور درخت کو کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک بار خالد سے استغفار کی، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو آپ نے حضرت خالد کو پھر بھیجا اور جاؤ تیسرا درخت کاٹ دو۔ تیسری بار جب حضرت خالد تیسرے درخت کو کاٹنے کے قریب پہنچے اور نیت کی تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ حضرت خالد نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر ہو گئی۔ آپ اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو قتل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔